دارو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سنی کال سینٹر اعلیٰ حضرت فاؤنڈیشن میں ایک تحریر پڑھ کر سنا رہا ہوں، آپ حضرات سنیں اور آخر تک سنیں، جس میں یہ بیان کیا جائے گا کہ جہاں بہت سارے فقہاء کرام نے کسی مسئلے پر توقف اختیار کیا، یعنی خاموش رہے اور لوگوں سے کہا کہ احتیاط کا پہلو یہی ہے کہ اس مسئلے میں خاموش رہا جائے، وہاں پر ہمارے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے اس مسئلے کو ایسے واضح انداز میں ہم لوگوں کو بتایا کہ اس مسئلے کو سننے کے بعد ہمارا دل باغ باغ ہو جائے گا اور حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے علم و بصیرت کا پتہ چل جائے گا۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہی ہے کہ صاحب رد المحتار علامہ شامی علیہ رحمہ کا ایک مسئلے میں یہ فرمانا کہ احتیاط اسی میں ہے کہ اس مسئلے میں خاموش رہا جائے، اور ہمارے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاندار فقہی بصارت اور لا حاجت الی الوقف، یعنی اس مسئلے میں خاموش رہنے کی ضرورت نہیں ہے فرمانا۔ تنویر الابصار کی شرح در مختار میں حضرت علامہ علاء الدین علیہ رحمہ نے ایک مسئلہ تحریر فرمایا ہے کہ تھوک سے بعض تحریروں کو مٹانا جائز ہے، لیکن اللہ عز و جل کے نام کو تھوک سے مٹانا جائز نہیں ہے۔ اور اسی مسئلے کے نیچے یہ حدیث نقل فرمائی جس کا معنی یہ ہے کہ قرآن اللہ عز و جل کے نزدیک زمین و آسمان اور جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد اشارہ فرمایا کہ قرآنی آیات کو بھی تھوک سے مٹانا ناجائز و حرام ہے، لیکن اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد ایک زبردست اختلاف ہوا کہ اس حدیث میں فرمایا گیا کہ زمین و آسمان اور جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے سب سے زیادہ محبوب اللہ کے نزدیک قرآن ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں یا قرآن مجید افضل ہے؟ اس پیچیدہ مسئلے کی رہنمائی صحیح سے نہیں ہو پا رہی تھی اور تطبیق کی کوئی صورت نہیں نکل پا رہی تھی۔ علامہ علاء الدین علیہ رحمہ اس عبارت پر جب علامہ شامی علیہ رحمہ نے حاشیہ لکھا تو آپ نے بھی یہی فرمایا کہ ظاہر حدیث سے تو یہی معلوم ہو رہا ہے کہ قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہے، لیکن مسئلہ چونکہ اختلافی ہے لہذا احتیاط اسی میں ہے کہ توقف کیا جائے۔ لیکن بریلی کے تاجدار کنز الکرامت مجدد اعظم سیدنا حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ جد الممتار میں اسی عبارت پر حاشیہ لگاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اس بندے کو چپ رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ عز و جل کے فضل سے یہ مسئلہ میرے اوپر روشن ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر قرآن سے مراد مصحف لیا جائے جو کاغذ اور روشنائی کا مجموعہ ہے تو بلا شبہ یہ مخلوق ہے، اور تمام مخلوقات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل ہے، تو اس لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہوئے۔ اور اگر قرآن سے کلام اللہ مراد لیا جائے جو اللہ عز و جل کی صفت ہے، تو چونکہ اللہ کی ہر صفت قدیم ہے اور کوئی مخلوق قدیم کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، تو اس سے افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لحاظ سے قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہوا۔ تو جن فقہا نے فرمایا کہ قرآن افضل ہے تو ان کی مراد
کلام ربانی ہے، اور جن فقہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے تو ان کی مراد مصحف ہے۔ اس لیے علماء کے اقوال میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ تھی حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی فقہی بصارت کہ جہاں تک بڑے بڑوں کی نظر نہ پہنچی اور تطبیق کی کوئی صورت نہیں نکل پا رہی تھی، اس مسئلے کو حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ایک لمحے میں حل کر دیا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم تمام سنیوں کے سروں پر حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا سایہ قائم رکھے اور ان کے فیضان سے ہم تمام سنیوں کو مستفیض فرمائے، آمین بجائے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو محترم سامعین کرام، یہ تھی ایک بہترین تحریر جو آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا گیا حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی فقہی بصیرت کے تعلق سے کہ فقہی بصیرت کتنی تھی۔ ملتے ہیں اگلے سوال کے جواب میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔